یہ ویڈیو ارشد محمود کی کتاب تصور خدا کے باب مروجہ خدا کا تصور پر مشتمل ہے۔ اس باب میں مصنف موجودہ دور میں خدا کے حوالے سے رائج تصورات کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ مروجہ خدا کا تصور۔ اب تک ہم دیکھ آئے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے جب انسان کے ذہن میں خدا کے تصور کا بیج پھوٹا اور وہ کس طرح ارتقائی مدارج سے گزرتا ہوا مروجہ تصور خدا تک پہنچا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا کی دیگر مادی اور غیر مادی اشیاء کی طرح مذاہب بھی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ زندہ رہتے، نسل در نسل لوگوں کو متاثر کرتے، لیکن حالات تبدیل ہونے پر ایک نیا مذہب اور نیا ضابطۂ حیات پرانے کی جگہ لے لیتا، جو بدلتے حالات سے مطابقت رکھتے ہوئے اس وقت کی فکری اور معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرتا۔ لیکن عقائد کی اس اتل پتل میں اب سائنس کا ایک ایسا طاقتور اور انقلاب آفرین عنصر داخل ہوا ہے کہ انسانی فکر کے سفر میں ایک کیفیتی تبدیلی منظر عام پر آ چکی ہے۔ انسان کائنات اور زندگی کے بارے میں اتنا زیادہ علم حاصل کر چکا ہے کہ اب اندھے عقائد کا زمانہ رخصت ہوا۔ ہر نظریے اور خیال کو عقل اور تجزیے کی کسوٹی پر رکھ کر ہی جدید انسان اسے قبول کرنے کو تیار ہو سکتا ہے۔ انسان کے اولین دور سے لے کر آج تک مذہب کی جتنی صورتیں اور عقائد کے جو بھی نظام سامنے آئے، وہ بظاہر ایک دوسرے سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، مگر اپنی اصل میں وہ سب ایک ہی رہے ہیں، کیونکہ سب کے ورلڈ ویو میں بنیادی طور پر انسان کا وہی اولین واہمہ کار فرما رہا ہے، جس میں پہلے ہر چیز کو زیرو سمجھ لیا گیا اور آخر کار ساری کائنات کے پیچھے کسی شعور اور عظیم ترین روح کو فرض کر لیا گیا، اور بعد میں اس کے مطابق عقائد کا ایک نظام اپنے اپنے علاقائی تاریخی حالات کے مطابق وضع ہوتا رہا۔ ابتدائی انسان کا اشیاء کو پوجنے کا مقصد خود کو ان کے ضرر سے محفوظ رکھنا اور منافعت بخش اشیاء سے اپنی ضرورتوں کے مطابق ان کی مدد حاصل کرنا تھا، جبکہ انہی اشیاء کے ساتھ تعامل کے دوران انسان نے محسوس کیا کہ یہ نہ صاحب شعور ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی کی مالک۔ روزمرہ زندگی کے عملی تجربات کے ساتھ ساتھ حقیقت حال کو جاننے کا عمل بھی شروع ہو گیا، جو سائنسی علم کی ابتدا تھی، یعنی سائنس اور وہم ساتھ ساتھ متوازی چلنے لگے۔ بقائے حیات یا سروائیول کا جبلی تقاضا انسان کو اپنے ماحول کے ساتھ برسر پیکر رکھتا۔ وسیع و عریض اور ہیبت ناک فطرت کے مقابل انسان کی حالت نہایت کمزور تھی، چنانچہ اس نے فطرت کے مقابل اپنے خیالی یا وہمی قوت کو استعمال کیا۔ وہم بے علمی کے نتیجے میں پیدا کردہ خوف سے جنم لیتا ہے، لیکن علم کے آ جانے سے خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہم بھی۔ وہم اور عقیدے میں اپنی اصلیت کے اعتبار سے بہت کم فرق ہے۔ دونوں میں تحقیق، تجزیہ اور ثبوت کے بغیر کسی نظریے کو سچ مان لیا جاتا ہے۔ اسی لیے تمام مذاہب میں توہم پرستی یکساں عنصر کے طور پر نظر آتی ہے۔ کوئی بھی مذہبی پیشوا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم فاضل اور تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، وہ توہم پرستی اور فطرت کے بارے غیر حقیقی خیالات سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر مذہب سے توہم پرستی نکل جائے تو وہ مجموعہ عقائد نہ رہے، سائنس بن جائے۔ ابتدائی انسان نے اس دنیا کو سمجھنے میں پہلی فکری ٹوکر اسی لیے کھائی کہ اس وقت انسان اشیاء کے حقیقی علم اور مظاہر فطرت کے علت و معلول یا کاز اینڈ ایفیکٹ کے عمل سے بے خبر تھا۔ سیکھنے کا عمل غلطی سے شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ سیکھنے کے عمل کے دوران ہر قدم پر جاری رہتا ہے۔ اس دنیا کا علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک میں اشیاء جیسی ہیں انہیں ویسا ہی دیکھا جائے۔ ایسے میں کسی شے کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے خود اسے ہی میڈیم یا ذریعہ بنایا جاتا ہے، یعنی اگر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیز کیا ہے، کیسی بنی ہے، آتی کہاں سے ہے، تو ان سوالوں کے جواب خود اسی سے مانگے جاتے ہیں۔ وہ چیز اپنے آپ کے بارے میں راز افشاں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسے علم جاننے کا معروضی یا سائنسی طریقہ کار کہتے ہیں، جبکہ دوسرے طریقے میں انسان اپنے خیالی گھوڑے دوڑاتا ہے، چیزوں کی اصلیت جانے بغیر ان کے بارے میں ایک خود ساختہ نقطہ نظر وضع کر لیتا ہے۔
جس میں اپنی پسند و ناپسند خواہشات، مفادات، سماجی دباؤ یعنی ماں باپ اور ماحول کے دیے ہوئے تعصبات شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ان خیالی گوڑوں کی بنیاد پر استوار نقطہ نظر اس دنیا کی آخری صداقت قرار پایا جاتا ہے۔ پھر دیگر دنیا کو ویسے ہی دیکھنا اور ثابت کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ علم جاننے کا اول ذکر سائنسی طریقہ کار مشکل اور وقت طلب کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے زبردست تحقیق و تجزیہ کا عمل درکار ہوتا ہے۔ اس طرح علم کے حصول کے لیے مطلوبہ تحقیقی مہارت اور تکنیک کے آنے تک علم حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات مبنی بر صداقت علم کے لیے آنے والے دور کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سائنس غیر جانبدارانہ علم دیتی ہے۔ دوسرے طریقہ علم میں زبانی کلامی غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ ایک ریڈی میڈ فارمولے سے انسانی نفسیات کی تشریح کر دی جاتی ہے۔ دنیا کی کسی چیز اور مظہر کے بنیادی سبب کے سوال کا جواب ایک عظیم غیر مرئی قوت کے نام میں تلاش کر لیا جاتا ہے۔ کسی گہرے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس سائنسی علم عالمگیر ہوتا ہے۔ اسے کسی جگہ کوئی بھی پرکھ سکتا ہے، جبکہ مذہبی علم کی صداقت کا برم اس فرد کی اپنی ذات تک ہی محدود ہوتا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسرے کے لیے اس کی قطعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن سوچ کا یہی غیر سائنسی طریقہ آج بھی غیر تعلیم یافتہ معاشروں کا مقبول عام فکری اثاثہ ہے۔ مذکورہ بالا دونوں طریقہ اصول علم اولین دور سے ہی اپنی اپنی جگہ رائج رہے ہیں۔ انسان ایک فکری اور صاحب شعور جاندار ہونے کے ناطے اس دنیا کے بارے میں خیال آرائی کرنے اور تصوراتی تصویریں بنانے سے باز نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے دنیا و زندگی کے بارے میں بے شمار خیالی تصورات پیش کیے جو سادہ ترین فرضی اور وہمی قصوں سے لے کر گہری فلسفیانہ توجیہات پر مشتمل ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ تمام مذاہب کا اس دنیا کو دیکھنے کا طریقہ کار تصوراتی اور طبعی قوانین سے ماورا ہی رہا ہے۔ یہ جو عقائد پیش کرتے ہیں ان کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ وہ مقدس ہونے کی بنا پر ایک نسل اور ماحول سے دوسری نسل اور ماحول کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس باب کا اگلا حصہ جو شخصی تصور خدا پر مشتمل ہے، اگلے ویڈیو میں